بڑی ہی پریشان کن خبریں ہیں آج عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب، اسد عمر اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری وہ آج جاری ہو گئے ہیں۔ تقریریں اگر آپ ان لوگوں کی جا کے سنیں تو یہ آپ کو انصاف 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 کرتے نہیں، ان کے زبانیں نہیں تھکتی ان کی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ اس حد تک اس معاملے میں آگے گئے کہ انہوں نے ٹویٹس تک کی اس کی فیور کے اندر، کیونکہ بہت سے پاکستان کے ارب پتیوں کا پیسہ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر لگا ہوا ہے۔ جو مرضی کر لیں آپ، عمران خان صاحب کو نہیں نکال سکتے، اور عمران خان نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی ہی پریشان کن خبریں ہیں آج عمران خان صاحب کے لیے۔ پریشان کن خبریں ایک تو اس سلسلے میں کہ ان کے، اسد عمر کے اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں سے کیوں پریشانی آئی ہے، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، ایک لاہور کا ماسٹر پلان 2050 جو عمران خان صاحب کی بڑی دلی خواہش تھی اور پرویز رائی کے ذریعے جو ہے اس کو جلدی جو ہے وہ منظور کروانے کی تگ و دو تھی، اس کے اوپر آج عدالت نے جو ہے وہ سٹے دے دیا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ اور تیسرا، پیسوں کے حوالے سے کہ جناب پیسے نہیں آ رہے، تو پیسوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ اور خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سعودیز کی جانب سے بھی جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان کے لیے۔ تو بڑی اچھی خبریں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور حکومت کے لیے، اور پریشان کن خبریں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس کے علاوہ چند جو ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں، ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ چند صحافی بھی جو ہے، جو اکثر پاکستان تحریک انصاف کی ترویج کرتے رہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئے۔ یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ شیئر کروں گا، تو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اس کو ذرا اینڈ تک دیکھیے گا، اور پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ایک جو اچھی خبر جو پاکستان کے لیے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سعودی ولی عہد نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور ڈپازٹ کے لیے 15 ارب ڈالر تک بڑھانے کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ کی رقم جو ہے وہ 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر غور کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں۔ تو یہ 5 ارب ڈالر اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں شفٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ایک ایشو آ رہا تھا وہ کافی حد تک جو ہے اسٹیبل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو میں سعودی عرب جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا جو معاملہ ہے نا، یہ عمران خان صاحب کے دور سے چل رہا ہے کہ جناب یہ انویسٹمنٹس ہونی ہے۔ وہ انویسٹمنٹس ایکچولی ابھی تک ہوئی نہیں ہیں، فرینکلی اسپیکنگ۔ بڑی دیر سے اس اسٹڈی کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا ہے، لیکن یہ اب تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں۔ سو اس کو تو میں ابھی بھی آن ہولڈ رکھوں گا، لیکن وہ جو 5 ارب ڈالر ڈپازٹ کی جو بات ہے وہ پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر سامنے آئے گی۔ دوسرا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جناب ملاقات ہوئی ہے متحدہ عرب امارات کے دورے پہ، وہاں کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مطلب اوبیسلی جو پاکستان کا جو ایک ایشو چل رہا ہے، فائنینشیل ایشو جو چل رہا ہے، وہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے دورے کے اوپر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں واپسی کے اوپر، تو ایک یہ بھی ایک خوشائند بات ہے۔ اب آ جائیں ذرا وہ جو لاہور کا ماسٹر پلان 2050 ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی ڈز ہے آج، اور اس کی وجہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے آج اس کیس کی سماعت ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے ماسٹر پلان 2050 کے اوپر تا حکم ثانی عمل درآمد روک دیا ہے، سٹے دے دیا ہے اس معاملے کے اوپر۔ عدالت نے حکومت پنجاب چیف سیکرٹری اور متعلقہ فریقین سے اس سلسلے میں جواب طلب کیا ہے۔ یہ درخواستوں کی سماعت جو ہے جنوری تک 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مخدوم علی ٹیپو نے درخواست کی مخالفت کی تھی، درخواست قابل سماعت نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کے بے مقصد منصوبوں سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، اس طرح کے منصوبے سے ملکی معیشت کو خطرات کا سامنا ہے۔ حکمران جنیوا کانفرنس میں اس طرح پیسے مانگیں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری میاں عبد الرحمان کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ درخواست گزار کی جانب سے شہزاد شوکت ایڈوکیٹ جو ہے وہ وہاں پہ پیش ہوئے۔ اس میں یہ موقف اپنایا گیا اس درخواست میں کہ جی راوی کے کنارے بستیاں بسانے اور لاہور کی ماحولیاتی آلودگی سے پاک رکھنے کے نام پر منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ عدالت نے زرعی زمین بچانے اور جنگلات لگانے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی حکم کے برعکس روڈا ادارہ بنا کر لاہور کے ماسٹر پلان 2050 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ماسٹر پلان کے تحت نہ صرف درختوں کو کاٹے جانے کا خدشہ ہے بلکہ ماحولیات تباہ ہو جائیں گی۔ مبینہ ماسٹر پلان سے لاہور کے ارد گرد زرعی علاقے ختم ہونے کا خدشہ ہے،
اور اس کے بعد عدالت جو ہے یہ کہا گیا تھا جی عدالت جو ہے لاہور کے اس ماسٹر پلان 2050 کو بدنیتی پر مبنی اور غیر قانونی قرار دے. تو فی الحال عدالت نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا کہ جی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, بلکہ یہاں تک وہ اس حد تک اس معاملے میں آگے گئے کہ انہوں نے ٹویٹس تک کی اس کی فیور کے اندر. بہت سے لوگوں نے اس کا بھی شک کا اظہار کیا کہ بھائی جان پراپرٹی ڈیلروں والی حرکتیں چھوڑیں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور یہ کس چیز کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہ رہے تھے, اور اس کے بعد جلدی پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر بڑی تیزی سے اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی بھی کروائی گئی, کیونکہ بہت سے پاکستان کے ارب پتیوں کا پیسہ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر لگا ہوا ہے. تو اب عدالت نے بھی جو ہے اس معاملے کے اوپر اسٹے دے دیا ہے. تو ایک یہ بڑی پریشان کن خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئی ہے. دوسرا, ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہیں وہ شیئر کر رہے تھے, چند صحافیوں نے بھی ایکچولی اس ویڈیو کو شیئر کیا, اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک آٹے کے تھیلے کے حوالے سے ہے کہ آٹے کے تھیلے کے اوپر جو ہے وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کے اندر جو ہے وہ آٹے کی شارٹیج ہوئی ہے. اب اس کی وجہ سے بڑے دردناک قسم کے سینز جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں نے جو ہے وہ یہ ویڈیو ٹویٹ کی جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پی ڈی ایم کے اوپر تنقید کی, سب کچھ کیا, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ بالکل وہ کر سکتے ہیں. لیکن صرف ایک پرابلم تھی, یہ ویڈیو جو ہے وہ لیٹسٹ ویڈیو نہیں ہے, عمران خان صاحب کے دور کی یہ ایک ویڈیو ہے جو انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کر دی اور جوڑ اس کو یہ دیا پی ڈی ایم. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس موجودہ دور کی ایسی کوئی فوٹیج نہیں ملے گی, بالکل ملیں گی, لوگ ابھی بھی لڑ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن فیکچولی جو ہے وہ چیز غلط تھی. تو یہ آپ کے سامنے ہم نے. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے جناب ایک, اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی ہے. بیسکلی عمران خان صاحب, اسد عمر اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری, قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ آج جاری ہو گئے ہیں. معاملہ تھا توہین الیکشن کمیشن کے کیسز کا. ان تینوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے, لیکن عمران خان صاحب تو پیش ہی نہیں ہوتے تھے اس معاملے کے اندر. تو عدم پیشی کے اوپر جو ہے یہ جاری کیے گئے ہیں. تینوں رہنماؤں پر 50,000 ہزار کے مچلکے جمع کرانے کی انہیں ہدایت کی گئی ہے, اور ان تینوں نے جو ہے وہ حاضری سے استثناء کی درخواستیں کی تھیں, ان درخواستوں کو بھی مسترد کر دیا گیا. یہ بیسکلی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی جب اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس کے اوپر بھی جب پیش نہیں ہوئے تھے, تو اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ اندیا دیا تھا کہ جی نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو ایک چانس دیتے ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ لوگ پیش ہوں, اور اگر آپ پیش نہ ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں. اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ پیش نہیں ہوئے تو پھر وارنٹ گرفتاری جو ہے ان کے جاری کر دیے گئے. اس سے قبل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دی تھی کہ جی آپ بالکل یہ جاری رکھ سکتے ہیں. عدالت نے حکم میں کہا تھا کہ جی سندھ اور لاہور ہائی کورٹ نے صرف حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکا ہے, الیکشن ایکٹ کمیشن کو کارروائی کے لیے بااختیار بناتا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ کہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن عمران خان, فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کارروائی جاری رکھے. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے اعتراضات پر بھی قانون کے مطابق فیصلہ کرے, کیونکہ کسی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا ہے. تو اس کے بعد ایکچولی جب یہ فیصلہ سامنے آ گیا تو اس کے بعد فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی بڑی ناانصافی ہے اور ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے, اور بالکل وہ کریں گے, ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ کورٹ میں چیلنج کریں کہ جناب یہ ہمارے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہوئے ہیں, اور موسٹ پرابلی شاید ان کو ریلیف مل بھی جائے گا. یہ میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں کہ شاید ان کو ریلیف مل جائے گا. تو لیکن میرا صرف ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ صرف فیکچولی اور آن گراؤنڈ ذرا سچویشن دیکھیے کہ کتنا فرق ہے. تقریریں اگر آپ ان لوگوں کی جا کے سنیں تو یہ آپ کو انصاف 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 کرتے نہیں, ان کے زبانیں نہیں تھکتی ان کی کہ جی ہم تو وہ معاشرت کس طرح چل سکتا ہے جس میں طاقتور کے لیے قانون اور ہو اور کمزور کے لیے کچھ اور ہو. آپ مجھے صرف انصاف سے ایک دفعہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ سوچ سکتے ہیں کیا یہ بات, آپ یہ کہیں تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ملک کوئی ایک دفتر یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کورٹس آپ کو بلائیں اور آپ نہ جائیں وہاں پہ, یا آپ کہیں یار میں نہیں جاتا, میری مرضی میں نہیں جاتا, اور اس کے بعد آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں. یہ کتنی زیادہ مطلب تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. لیکن ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انٹچبلز ہیں. یہ بیسکلی اتنا بڑا قد ہو گیا ان کا کہ یہ لوگ انٹچبلز ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو لیکن آپ جب تقریریں کرنے کے لیے ڈائس کے اوپر یہ کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد آپ ان کی باتیں سنیں کہ جناب وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس میں انصاف نہیں ہوگا, تو یہ نہیں ہو سکتا, تو وہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ پیش تک نہیں ہوتے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کرنے پڑتے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر کل بھی ایک کیس تھا
عمران خان صاحب توشہ خانہ کا کیس تھا، اس کے اندر بھی یہ تشریف نہیں لے کر آئے تھے، اور وہاں پہ بھی جو ہے، وہاں پہ تو خیر ان کا وکیل بھی نہیں آیا تھا، علی ظفر صاحب جو ہیں ان کے وکیل تھے، وہ بھی وہاں پہ پیش نہیں ہوئے تھے، اور اگلی ہیئرنگ جو ہے میرے خیال میں اس کی 30 جنوری کی اپڈیٹ، 30 یا 31 کی کوئی ڈیٹ پڑی ہے اس کے اوپر. تو اب وہاں پہ بھی اگر یہ پیش نہ ہوئے اس دن، تو اس کے بعد وہاں پہ بھی جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ ڈان میں آج ایک خبر رپورٹ ہوئی، اور وہ خبر تھی جناب پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے درمیان جو ہے وہ کھٹ پٹ چل رہی تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ خبر یہ آئی کہ جناب وہاں پہ عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے چند جگہوں کے اوپر، بلکہ سونو ٹی وی نے بھی کل اس کو رپورٹ کیا کہ جی یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جی یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں کاف لیگ کے اوپر، اس کی وجہ سے میری پاپولیرٹی کے اوپر بھی بہت اثر پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پنجاب میں مخلوط حکومت کے خلاف ایسے الزامات کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے تمام اراکین نے اسمبلی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے اور اسمبلی تحلیل کرنے پر آمادہ کریں، پریشر ڈالیں ان کے اوپر. تو جب یہ عمران خان صاحب کے ریمارک سامنے آئے تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب جو ہیں کل رات کو زمان پاک گئے اور جا کے ان سے ملاقات کی، تقریباً آدھے گھنٹے کی یہ ملاقات تھی، اور اس کے بعد مونس الہی صاحب نے جو ہے وہ غالباً ڈان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ان کی والد سے جو ملاقات تھی، ان کے والد کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات تھی، وہ آپس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے جو ہے یہ ملاقات ہوئی تھی. تو وہ معاملات جو ہیں ریزالو ہو گئے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں، عمران خان صاحب بھی ہمارے لیڈر ہیں، وہی بعد میں وہ جو مطلب معاملہ آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. لیکن جو یہ رپورٹنگ ہو گئی ہے کہ جناب یہ اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے اور اس اتحاد کے لیے جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی یہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ایک یہ تصویر ہے جو میں اسکرین کے اوپر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں. یہ تصویر بیسیکلی جنیوا کے اندر یہ جو کانفرنس ہوئی ہے پاکستان کے لیے جو پیسے اکٹھے کرنے کا معاملہ تھا، یہ وہاں کی تصویر ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ چند صحافیوں نے جو ہے اس کے اوپر لکھا کہ جی دیکھیں اس جنیوا کانفرنس کے اندر بھی جو ہے وہ عمران خان کی تصویر دکھائی گئی ہے اسکرین کے اوپر، اور آپ جو مرضی کر لیں، آپ عمران خان صاحب کو نہیں نکال سکتے، اور عمران خان نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ موجود ہے، مطلب وہی جو چمچا گیریاں ہوتی ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اسی تصویر میں نظر آ رہی ہے. ایکچولی اسی تصویر میں غور سے دیکھیے گا، یہ نیچے آپ کو جو صاحب نظر آ رہے ہیں جن کے بال نہیں ہیں، یہ جھگڑا صاحب ہیں، تیمور جھگڑا صاحب، جو کے پی سے جو فائنانس منسٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ جانتے ہی ہوں گے ان کو. یہ تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں یہ اس ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے ہیں. جی یہ پاکستان کے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جب یہ پریزنٹیشن دے رہے تھے تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی جو ٹیلی تھونز ہوئی تھی، یہ اس کا سلائیڈ ہے جو وہاں پہ اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا تھا، یہ ان کی پریزنٹیشن تھی جو دکھائی جا رہی تھی. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی اگر وہاں پہ تصویر دکھائی گئی ہے یا انہوں نے اگر ٹیلی تھونز کی ہیں تو اس میں کوئی بری بات ہے. وہ بھی سیلاب زدگان کے لیے کام ہو رہا تھا، یہ بھی سیلاب زدگان کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر عمران خان کی چمچا گیریاں کرنا کہ جی او ہو دیکھا آپ نے کانفرنس کے اندر بھی عمران خان نظر آ رہا ہے. عمران خان بھی پاکستان کا ایک لیڈر ہے. عمران خان نے بھی اگر سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھونز کی ہیں تو وہ اچھا کام کیا ہے، اس میں بری بات نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی جنیوا کانفرنس کے اندر بھی اگر یہاں سے پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا اور پیسے اکٹھے کر رہا تھا تو وہ بھی اچھی بات ہے. دل کو بڑا کریں، تعریفیں سب کی کریں. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو سب کی تعریفیں کریں. اگر وہ لوگ 8-8.5-9 ارب ڈالر اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے، اور اگر وہ پیسے پاکستان کے لیے شفٹ ہوتے ہیں، اور سیلاب زدگان یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، تقریباً 3 کروڑ اپروکسیمیٹلی سیلاب زدگان ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں ان تمام چیزوں سے، اس تباہی کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو اس کے لیے کوئی بھی اگر کچھ کر رہا ہے تو دل بڑا کر کے اس کی تعریف کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب ٹیلی تھونز کی تھیں، آپ میری تمام وہ ویلاگز اس دن کے اٹھا کے دیکھ لیجیے، اور یہ میرا پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو یہ چیلنج ہے، جا کے اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. میں نے ہر ٹیلی تھون کے اوپر ان کی تعریف کی کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اگر کوئی لیڈر پاکستان کے ان سیلاب زدگان کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جانی چاہیے. تو دل بڑا کریں. یہاں پہ بھی جو ہے نا، وہ دیکھیں عمران خان نظر آ گیا، وہ دیکھیں وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے، مطلب جو پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کو یہ لوگ پی ٹی آئی کے کئی فالوور جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یہ بھکاری ہیں، یہ بھکاری ہیں. عمران خان جو ٹیلی تھون کر رہا ہے بیٹھ کے وہ بھکاری نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، نہ وہ بھکاری ہے نہ عمران خان بھکاری ہے. یہ ایک جو فنڈ ریزنگ کا کام ہے، یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. یہ فنڈ ریزنگ لے کے انہوں نے گھر نہیں چلے جانا. یہ 8-9 ارب جتنا بھی ہے
یہ ان لوگوں نے اپنے گھر نہیں لے کے جانا, نہ عمران خان نے اپنے گھر لے کے جانا تھا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے گھر لے گیا ہے سارے کے سارے, ایسی بات نہیں ہے. تو اپنے دلوں کو بڑا کریں خدا کے لیے, اس میں سے یہ اتنا جو ہے نا, اتنی چمچا گیریاں جو ہے نا, لونڈے لپاڑوں والی حرکتیں مت کریں, اپنے دل کو بڑا کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب فیصل واڈا صاحب کی. فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کل رات کو تشریف لے کر آئے ہوئے تھے رؤف کلاسرا صاحب کے شو میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پھنس چکے ہیں, ناموں سے پرہیز ہونا شروع ہو گیا ہے, پیغام بھیج دیا گیا ہے اور موصول بھی ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں. مونس الہی 3 اور 13 دونوں میں نظر نہیں آ رہا. بلدیاتی الیکشن ہوئے تو امید ہے مصطفیٰ کمال کو میئرشپ مل جائے گی. تو یہ فیصل واڈا صاحب نے چند باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کل رات کو 2 پروگرامز کے اندر گئے ہوئے تھے, شاہ زیب خان زادہ اور کامران خان صاحب کے شو کے اندر. تو وہاں پہ انہوں نے جو چند باتیں کہی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پیسے شیسے وغیرہ اکٹھے ہوئے ہیں اس سے IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہمیں اب آسانی ہوگی, کیونکہ ظاہری بات آپ کا جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پر ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے کچھ آسانیاں ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ $1 ارب جب ہمیں ملتا ہے نا تو اس سے 4 ہفتے کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, صرف 4 ہفتے کے لیے. تو دوسرا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہے کہ IMF سے رعایت نہیں لی جا سکتی, اگر آپ ان سے گفتگو کریں تو رعایت بھی مل جاتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ میں ہوں, اگر نون لیگ مجھے ہٹا دے گی تو میں گھر بیٹھ جاؤں گا, لیکن میں کسی اور پارٹی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. کیونکہ بڑی ٹینشن آج کل چل رہی تھی, بلکہ پچھلے دنوں حنیف عباسی صاحب نے بھی جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں چند سخت الفاظ استعمال کیے, تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے. دوسرا ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب حمزہ شہباز کو جو ہے فوراً پاکستان واپس پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آج ہی براستہ دوحہ پاکستان واپس پہنچنے لگے ہیں لندن سے. سرپرائزنگلی اتنا کچھ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, لیکن اتنے کئی ہفتوں سے جو ہے وہ آپ کو حمزہ شہباز نظر نہیں آ رہے, جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. تو دھینگا مشتی چل رہی ہے تقریباً, مطلب اپروکسیمیٹلی 18-19 دن ہو چکے ہیں یہ جو کورٹ کے اندر معاملات چل رہے ہیں, لیکن حمزہ شہباز آپ کو پورے کیس میں نظر نہیں آیا. عجیب ہی طریقے سے یہ پارٹی چلتی ہے, وہ میں وہی کہتا ہوں نا, یہ نون لیگ جو ہے عجیب ہی طریقے سے چلتی ہے. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے یہ جو شعر ہے نا یہ اب ٹون نہیں رہتا ہے. بس میں صرف اتنی بات ہی کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے یہ ٹون نہیں رہتا ہے, اس کو خود ہوش نہیں ہے کہ ہم نے پارٹی چلانی ہے کس طرح. خیر, اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.